اچھا حضرت، جو تلاوت کی گئی قرآن کریم کی، اس میں یہ ارشاد ہوا کہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر انسانی ذہن میں سوال آتا ہے کہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، قضاء و قدر کے معاملات طے پا چکے ہیں، تو پھر یہاں ہر حکمت والے کام کا فیصلے سے کیا مراد ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے قبلہ رئیس بھائی، آپ کو بھی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ARYQ TV کے کنٹینٹ کنٹرولر ہمارے ساتھ ہیں اور بہت کچھ یہ سکھاتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ میری مراد مفتی محمد عامر صاحب ہیں، خاور صاحب بھی یہاں موجود ہیں، نوید الحسن زیدی صاحب بھی HOD بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں، HOD بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، نوید حسن زیدی صاحب، اور کچھ دیر کے بعد ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عامر فیاضی صاحب بھی تشریف لائیں گے، عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم سب مل کر تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی اس رات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک۔ اچھا، یہاں پر میں چند باتیں اس رات کے حوالے سے اس تناظر میں عرض کروں گا کہ کئی ذہنوں میں ایک ابہام پیدا ہوتا ہے، اور ابہام پیدا کرنے والے بھی چند اس معاشرے میں رچتے بستے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس رات میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، مسجدیں ویران۔ اچھا، پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ آپ کسی دن کے متعلق یا کسی رات کے متعلق یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کی ہر دن ہر رات اس کا ہے، بے شک بے شک، جی ہر دن اس کا ہے، ہر رات اس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کے تخلیق کیے ہوئے دن کے متعلق اور اس کی تخلیق شدہ رات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، ذکر کرو۔ اچھا، دوسری بات یہ فرمائی کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہاں پر جو منتخب شدہ چیزیں ہیں نا وہ رب تعالیٰ کی ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب جسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اختیار فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب تعالیٰ نے مختار فرمایا ہے تو پھر کسی کو کچھ کہنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، نہ جرت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے جسے کہا جاتا ہے، سورہ دخان کی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اچھا، فرمایا کہ اچھا یہ حامیم جو ہوتا ہے نا، قبلہ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، حروف مقطعات، مفتی صاحب یہ جہاں بھی قرآن کریم میں سورہ کی آغاز میں یوز ہوئے ہیں نا، تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ رب العالمین یہاں پر راز و نیاز کی باتیں ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے جی جی جی، یا راز و نیاز کی باتیں تمہیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ سمجھ تو اسے آئیں گی جو سمجھنا چاہتا ہے۔ اچھا، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں۔ اچھا، یہ بات طے شدہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیکن ذرا سی میری بات بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ کئی اور مفسرین نے بھی یہ اقوال نقل فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ضرور ہوا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز اس لیلۃ المبارکہ میں ہوا، آغاز یہاں سے ہوا اور لیلۃ القدر میں تنزیل مکمل ہوئی، قرآن کریم کا نازل ہونا مکمل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شب قدر میں فیصلے کی جاتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، اسے شب تقدیر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے کی جاتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا یاد رکھنا کہ شب براءت یعنی یہ آنے والی جو رات ہے نا، فیصلے اس میں کیے جاتے ہیں
اور شب لیلۃ القدر میں یعنی قدر والی رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں. واہ واہ فیصلے یہاں ہوتے ہیں، تقسیم وہاں ہوتے سبحان ہیں. اللہ تو سبحان کسی طریقے سے بھی اس رات کو ہم کسی اعتبار سے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ مبارک لیلۃ مبارکہ، اللہ اور پھر یہ بھی فرمائے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. وہ میں نے عرض کر دیا. مبارک اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کو فرمایا. بالکل زیتون کے پھل کو، زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا کہ یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. انا انزلنا، یہ جو پانی نازل ہوتا ہے نا، ماء مبارکہ، اسے بھی مبارک فرمایا. خانہ کعبہ کو بھی مبارک فرمایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو مبارک فرمایا. اینما کنت، میں کہیں پر بھی ہوں مبارک ہوں. یہ مبارک ہوتا کیا ہے؟ حضرت ام معبد نے حضور کے لیے بھی فرمایا جی مبارک. یہ مبارک ہوتا کیا ہے؟ ذرا سے اس کو ہم ڈیفائن کر لینا. دیکھیں خانہ کعبہ اس کو مبارک فرمایا کیوں؟ اور ریزنز بھی ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندگی بخشی، وہ مبارک کے لائے. زیتون کا پھل مبارک کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پانی مبارک کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ رات مبارک ہے نا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں گناہگاروں کی، کتنے گناہگاروں کی؟ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. کیا مطلب ہوا؟ کہ بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. اس رات میں اللہ رب العالمین گناہگاروں کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرماتا ہے. اس رات میں سر مغرب جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے اور پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد چاہنے والا. آج جو دعائیں میرے بندوں تم مانگو گے ہم تمہیں اسے عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جب ارشاد فرمایا تو بہت سی چیزیں ہم پر مستحضر ہو گئیں، واضح ہو گئیں کہ جو عام طور پر سوالات کی صورت میں ہمارے ذہن پر دستک دے رہی ہوتی ہیں چیزیں. علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے سورۃ القدر کا بھی حوالہ دے دیا، سورہ دخان کی ان مبارک ابتدائی آیات کا بھی حوالہ دیا ہمارے سوال کے جواب میں، جو ماشاءاللہ انہوں نے شامل کیا.